حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں آیا اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے. جب میں دروازے پہ آیا نا، ایک نوجوان ہے اور وہ اتنا روتا ہے اتنا روتا ہے اتنا روتا ہے کہ اس کے رونے نے فاروق اعظم کو رلا دیا. کہتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں آ گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک نوجوان آپ کے در دولت پر رو رہا ہے. سرکار نے فرمایا اسے بلاؤ. اس بندے کو آقا کی بارگاہ میں بلایا گیا. حضور نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھا ہوں. اور یہ تو بعد میں آیا نا بدعت شدت اور شرک کے فتوے لگانے والے. آج بھی روزہ رسول پر یہ کریمہ لکھی ہوئی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر ظلم کر بیٹھو در در کے دھکے نہ کھاؤ، محمد عربی کی چوکھٹ پہ آؤ. اور سرکار کے وصال کے بعد ایک عرابی آیا تھا اور اس حدیث کے راوی مولا کائنات ہیں. حضور مولا کائنات نے کہا میں دیکھ رہا تھا، عرابی آیا اور رونے لگ گیا. اچھا مجھے بتائیں مولا علی کو پتہ نہیں تھا کہ سرکار مزار میں زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیں مولا علی سے بڑا کوئی عالم ہے؟ باب مدینہ العلم ہے، ان سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو مولا علی تو اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو خود روک دیتے، بھئی یہ کیا کر رہے ہو مزار پہ آ کے؟ وہ تو چلے گئے. اب تو وہ کسی کی نہیں سنتے، وہ تو زندہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ. لیکن مولا کائنات نے کہا ملا اپنی عقل کا علاج کروا. نبی عالم دنیا میں ہو تب بھی زندہ ہوتا ہے، مزار میں چلا جائے تب بھی زندہ ہوتا ہے. مولا کائنات نے اسے منع نہیں کیا. اور وہ عرابی آ کر رونے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے گناہ کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں. اور جو اس آیت کریمہ کے اگلے جملے ہیں، آخری جملے میں یہ ہیں، اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرا محبوب تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے. جس کے لیے محمد ہاتھ اٹھاتا ہے پھر مجھ رب پہ ضروری ہے کہ میں اس کی بخشش فرما دیتا ہوں. یہ جو لام ہے نا واجدہ پر فعل ماضی ہے، یہ لام تاکید کا ہے. مطلب پکی گل ہے، سرکار جیندے واسطے ہاتھ چکے نو بخشا جاندہ ہے. مولا کائنات نے روکا نہیں. اب لوگ پوچھتے ہیں یہ بتائیں جی زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں کہ مر رہے ہیں، وہ تو سرکار ہیں. میرا تو اپنے والدین کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، میرے ماں باپ زندہ ہیں. وہ تو ہمارے آقا ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں. اور حضور مولا کائنات نے منع نہیں کیا. عرابی کیا کر رہے ہو؟ اور عرابی کے جملے سنیں جو اشعار کہے یہ بھی لکھے ہوئے ہیں. ایک شعر پڑھنے لگا ہوں. اس نے کہا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. وہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں ویسے نہیں آیا، قرآن کی آیت کو پڑھ کے عمل کر کے آیا ہوں. مجھے پتا ہے گنبد خضرا میں آپ جلوہ گر ہیں، ہر امتی کے عمل پر آپ کی نظر ہے، دیکھتے بھی ہیں گنبد خضرا میں رہ کے سب کی مدد بھی فرماتے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، آقا میری جان قربان ہو اس مٹی پر جس مٹی میں آپ کا وجود ہے، جو مٹی آپ کے وجود کو چوم رہی ہے. اگلے جو جملے کہے یہ بڑے مزے کے ہیں. اس نے کہا فیل افاف، او اس مٹی کو عام نہ سمجھنا، اس میں خوشبو ہے. صحابہ کا نظریہ آپ کو بتاؤں. صحابہ کہتے ہیں سرکار جہاں سے گزر جاتے تھے، ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی حضور کیوں؟ فرمایا خوشبو سونگتے تھے، خوشبو سونگتے تھے، خوشبو سونگتے تھے. آقا گنبد خضرا میں ہے. وہ عربی کہتا ہے فیل افاف، اس مٹی کو عام نہ سمجھنا، اس میں خوشبو بھی ہے. وفیہ الجود والکرم، اس میں جود بھی ہے، اس میں کرم بھی ہے. میں نے کہا ملا جی پتہ نہیں تم نے کون سی بخاری اور مسلم شریف پڑھی ہے. میں تجھے اس عرابی کا عقیدہ بتاؤں، مولا کائنات کا عقیدہ بتاؤں. نہ مولا کائنات نے روکا، نہ وہ عرابی رکا، بلکہ وہ دعا کرتا رہا. مولا علی دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے مولا کائنات کی نظر میں آقا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہوں گے، قیامت تک زندہ ہوں گے، قیامت کے بعد زندہ ہوں گے. عرابی دعا کرتا رہا، قبر سے آواز آئی فنودی من القبر انہ قد غفر لک. عرابی آنا تیرا کام ہے، معاف کرنا رب کائنات کا کام. جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا. میں نے کہا اسے تو جانا چاہیے تھا بیت اللہ شریف، وہ یہاں آ گیا. اس نے کہا میں قرآن پڑھا ہوں، پڑھ کے عمل کر کے یہاں آیا ہوں. فاروق اعظم نے کہا آقا نوجوان ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سرکار نے بلایا اسے، فرمایا کیوں روتا ہے؟ یا رسول اللہ گناہ ہو گیا. فرمایا کتنا بڑا گناہ ہے؟ آقا بہت بڑا گناہ ہے. سرکار نے فرمایا ساتوں زمینیں بڑی ہیں یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ آقا میرا گناہ بڑا ہے. حضور نے فرمایا آسمان بڑے ہیں یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ آقا میرا گناہ بڑا ہے.
فرمایا عرش بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ آقا میرا گناہ بڑا ہے۔ کرسی بڑی ہے تیرا گناہ بڑا ہے؟ آقا میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا رب دی رحمت وڈی ہے تیرا گناہ بڑا ہے۔ رب کی رحمت بڑی ہے تیرا گناہ بڑا۔ یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، اور اللہ اعلان جو کرتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہونا میری رحمت سے، نا امید نہ ہونا، میں بڑا کریم رب ہوں، میں بڑا بخشنے والا ہوں۔ اس نے عرض کی یا اللہ میرا گناہ بڑا ہے لیکن رب کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ اچھا میرے پاک نبی نے اس سے پوچھا تیرا گناہ کیا ہے؟ وہ میں تفصیل کے ساتھ تو نہیں عرض کر رہا، نہ ہی قبلہ مفتی صاحب کرتے تھے اور نہ ہی کوئی سنی مولوی کرتا ہے، چونکہ وہ بتانے والا نہیں ہے سب کو۔ سرکار نے پوچھا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں کفن چور تھا، کفن چوری کیا کرتا تھا، اور ایک دن میرے دل میں خیال آیا شیطان کا غلبہ اور بڑا، تو میں نے اس سے بھی اگلا قدم اٹھایا۔ وہ ایسا قدم ہے کہ جو بتانے والا بھی نہیں ہے، سرکار کو اس نے بتایا اور میں نے بھی پڑھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے تاریخی جملے یہ پڑھے ہیں سرکار کے کہ حضور کی بارگاہ میں آیا ہو کوئی واپس ایسے گیا ہو، اتنا بڑا گناہ تھا، سرکار نے فرمایا چلا جا میری بارگاہ سے، لوٹ کے نہ آنا میری بارگاہ میں، تو کفن چور تھا اتنا رہتا، پھر یہ کام بھی کر دیا تو نے، میری بارگاہ سے چلا جا۔ وہ نوجوان روتا ہوا چلا گیا، جنگلوں میں گیا، ایک دن، 2 دن، 10 دن، 20 دن روتا رہا، 40 دن پورے روتے ہوئے گزر گئے۔ 40 دن کے بعد اس نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا اللہ یا تو پھر کوئی آگ بھیج اور مجھے وہ یہیں پر برباد کر دے، یا اللہ یا پھر مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے دیکھا، اللہ نے فرمایا تو جیسا بھی ہے میرا بندہ ہے، میں تو بڑا کریم رب ہوں، تو ہے تو میرا بندہ نا، جو بھی تو نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بندے کا جتنا مرضی بڑا گناہ ہو، ایک دفعہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آئے نا، اللہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، بس لوٹنے کو دیکھتا ہے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا پھر آگ بھیج جو مجھے جلا دے۔ رب نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل فرمایا جا میرے محبوب کی بارگاہ میں، اور یہ تاریخی جملے ہیں، رب نے کہا میرے محبوب سے کہہ دے پیارے محبوب رزق بھی میں دیتا ہوں، سب کو پالتا بھی میں ہوں، توبہ کو قبول بھی میں کرتا ہوں، پیارے محبوب میں رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں اس نوجوان کو جن کو آپ نے نکال دیا ہے، پیارے محبوب ان کو واپس بلا لیں، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر کے معاف کر دیا۔